آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، یعنی اہل مکہ کے خیالات کی نفی کی جا رہی ہے کہ ہم فرشتوں کو غالب کر لیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا ہرگز نہیں ہوگا. ایک دوسرا معنی بھی اس کا کیا جاتا ہے کہ ہرگز نہیں، یعنی جہنم اور اس پر معمور فرشتوں کی تعداد سے انکار ہرگز درست نہیں. والقمر، قسم ہے چاند کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چاند کی قسم کھائی. واللیلی، اور رات کی، اذ ادبر، جب وہ پلٹتی ہے. والصبح، اور صبح کی، اذا اسفر، جب وہ روشن ہوتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تین بڑی چیزوں کی قسم کھا کر کہا انہا، بے شک وہ یعنی جہنم، لإحدى الکبر، البتہ ایک ہے بڑی چیزوں میں سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر تین بڑی بڑی چیزوں کی قسم کھا کر کہا کہ یہ جہنم بھی اللہ کی بہت بڑی مخلوق ہے. مشرکین مکہ جو جہنم سے انکار کر رہے تھے وہ اس لیے بھی تھا کہ وہ ان کی نگاہوں سے اوجھل ہے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ اتنی ہولناک اور دہشت ناک چیز کا موجود ہونا ناممکن ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قسم ہے چاند کی. کہنا یہ مقصد ہے چاند پر غور و فکر کرو، دیکھو یہ اللہ کی کتنی بڑی نشانی ہے، چاند کا گھٹنا اور بڑھنا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللیل اذ ادبر، اور رات کی جب وہ پلٹتی ہے. دیکھو رات اور دن کا باری باری آنا اللہ کی کتنی بڑی نشانی ہے. پھر والصبح اذا اسفر، اور صبح کی جب وہ روشن ہوتی ہے. صبح کا ہونا بھی اللہ کی کتنی بڑی نشانی ہے. تم دیکھو اللہ تعالیٰ تمہیں کتنی بڑی بڑی نشانیاں دکھاتا ہے روزانہ. وہی اللہ جو تمہیں اتنی بڑی بڑی حقیقتیں دکھا رہا ہے وہی کہہ رہا ہے کہ جہنم بھی ہے. تو پھر تم ان حقیقتوں کو دیکھ کر جو کہ تمہیں نظر آ رہی ہیں اس پر کیوں ایمان نہیں لاتے؟ ان حقیقتوں پر جو تمہیں نظر نہیں آ رہی، کیونکہ بتانے والے تو دونوں حقیقتوں کو اللہ تعالیٰ ہی ہیں. ان حقیقتوں کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ ہی بتا رہے ہیں جو نظر آ رہی ہیں، اور ان حقیقتوں کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ ہی بتا رہے ہیں کہ جو نظر نہیں آ رہی. جہنم ابھی نظر نہیں آ رہی لیکن ایمان تو لانا ہے. اس پر کیوں شک کرتے ہو؟ کیونکہ آپ دیکھیں تو جواب قسم کیا ہے، انہا لإحدى الکبر، بے شک وہ جہنم البتہ ایک ہے بڑی چیزوں میں سے. نذیرا للبشر، ڈراوا ہے انسان کے لیے. یہاں پر نذیرہ سے مراد جہنم بھی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، اور قرآن بھی ہے. یعنی یہ جہنم ڈراوا ہے انسان کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان کے لیے نذیر ہیں، یعنی ڈرانے والے ہیں، اور قرآن بھی. لمن شاء منکم، اس کے لیے جو چاہے تم میں سے، ان یہ کہ یتقدم آگے بڑھ جائے، او یتأخر یا پیچھے رہ جائے. آگے بڑھ جائے ایمان میں، اطاعت میں، نیکی میں، بھلائی میں، یا پھر پیچھے رہ جائے. ان یتقدم او یتأخر، کیونکہ انسانوں کو جو اختیار دیا گیا ہے اس اختیار کا استعمال کرتے ہوئے چاہے تو اپنے آپ کو ایمان، اطاعت، نیکی، بھلائی، جنت میں آگے بڑھا لے، اور چاہے تو پیچھے کر لے. کل نفس، ہر نفس، بما کسبت رہینہ، بوجہ اس کے جو اس نے کمائی کی رہن میں ہے. ہر شخص اپنے عمل کا گروی ہے. وہ عمل اسے عذاب سے چھڑا لے گا اگر وہ نیک ہوگا تو، اور اگر وہ بد ہوگا تو ہلاک کر دے گا. کیونکہ گروی رکھی ہوئی چیز اس وقت تک نہیں چھوٹتی جب تک کہ حق ادا نہ کر دیا جائے جس کے بدلے اسے گروی رکھا گیا ہے. تو ہر شخص اپنے عمل کے عوض گروی اور گرفتار ہوگا. جب تک وہ عمل پیش نہیں کرے گا جس کی ادائیگی اس پر واجب تھی اس کو رہائی نہیں ملے گی. الا اصحاب الیمین، مگر دائیں ہاتھ والے. دائیں ہاتھ والے
گرفتار نہیں کیے جائیں گے. جیسے ہی ان کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا ان کو آزادی مل جائے گی. وہ اپنے اعمال صالحہ کی وجہ سے آزاد ہو جائیں گے. جس طرح سے حق ادا کرنے سے گروی چیز چھوٹ جاتی ہے، اسی طرح سے جیسے ہی کل قیامت کے دن جن کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال آئے گا وہ بھی چھوٹ جائیں گے. الا اصحاب الیمین، مگر دائیں ہاتھ والے. فی جنات، باغوں میں، یعنی ہوں گے. یتساءلون، سوال کر رہے ہوں گے. اہل جنت بالا خانوں میں بیٹھے جہنمیوں سے سوال کر رہے ہوں گے. عن المجرمین، مجرموں سے. وہ پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، کیا چیز لے گئی تم کو دوزخ میں. وہ پوچھیں گے کہ کیا وہ اسباب تھے جس کی وجہ سے تمہیں جہنم میں جانا پڑا. قولو، وہ کہیں گے لم نکو من المصلین، نہ تھے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے. آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے. تو جہنم میں جانے والوں کا پہلا گناہ لم نکو من المصلین. اور نماز پڑھنا دراصل اللہ کا حق ہے، تو وہ اللہ کا حق ادا نہیں کرتے تھے. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور نہ تھے ہم کھانا کھلاتے مسکین کو. مراد بندوں کا حق ادا نہیں کرتے تھے، نہ اللہ کا حق ادا کیا نہ بندوں کا حق ادا کیا. یہ جہنم میں جانے والوں کا دوسرا گناہ. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور تھے ہم بحث کرتے بحث کرنے والوں کے ساتھ. تیسرا گناہ، جو لوگ اللہ کی آیات کا مذاق بناتے تھے یا اللہ کی آیات میں شک و شبہ پیدا کرتے تھے، ہم ان کے ساتھ مل جایا کرتے تھے، ہم ان کا ساتھ دیتے تھے. جو کج بحثیاں ہوتی تھی، گمراہی کی حمایتیں ہوتی تھی، ہم ان سرگرمیوں میں حصہ لیا کرتے تھے. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ، اور تھے ہم جھٹلاتے بیوم الدین، روز جزا کو. ہمیں آخرت پہ یقین نہیں تھا. چوتھا گناہ. تو ان آیات میں جہنم میں جانے والوں کے 4 گناہوں کے بارے میں بتایا گیا. اور یہ بتانے والے ہیں کون؟ خود جہنم والے. قولو، وہ کہیں گے، یعنی جہنمی کہیں گے، کیونکہ سوال پوچھا تھا نا اہل جنت نے، ما سلککم فی سقر، کیا چیز تمہیں سقر میں لے گئی، اتنے برے حال کو کیوں پہنچے. تو ایک ایک کر کے اپنا گناہ بتا رہے ہیں. اور یہ بات ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ اگر جنت والے اس بات کی خواہش کریں گے کہ جہنم میں ان کی کسی سے بات کروا دی جائے تو ان کی اس خواہش کو پورا کیا جائے گا. اور یہی یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جنت والے سوال کریں گے جہنمیوں سے، مجرمین سے، کیوں گئے تم جہنم میں. اللہ تعالیٰ اس سوال جواب کا ذکر ہم سے کیوں کر رہے ہیں کہ ہم ان سوالوں کو پوچھنے والوں میں تو ضرور شامل ہو جائیں لیکن جواب دینے والوں میں شامل نہ ہوں. اور ان کو اپنے گناہوں کے بارے میں کتنا کنفرم ہے. لم نکو من المصلین ولم نکو نطعم المسکین وکننا نخوض مع الخائضین وکننا نکذب بیوم الدین. یعنی جہنم میں جانے والا واقعی جہنم کا حقدار ہوگا. حتیٰ یہاں تک کہ اتانا الیقین، آ گئی ہمارے پاس یقینی چیز یعنی موت. ہم یہ گناہ کر کر کے موت سے ہمکنار ہو گئے. حتیٰ اتانا الیقین، اور یقین سے مراد موت ہے. قرآن پاک میں ہم ایک اور جگہ بھی پڑھ چکے ہیں، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرو جب تک کہ تمہیں موت نہیں آ جاتی. فَمَا تُنَا تَنْفَعُهُمْ، کام آئے گی ان کو شفاعت الشافعین، سفارشیوں کی. ایسے گناہگار لوگوں کو شفاعت نہ ملے گی. فما لہم، تو کیا ہے ان کو، عن التذکرتی،
نصیحت سے معرضین اعراض برتنے والے ہیں. اور تذکرہ سے مراد یہاں پر قرآن ہے. ان کو کیا ہے، یہ کیوں قرآن سے اعراض برتتے ہیں؟ انہیں کیا ہو گیا ہے کہ یہ نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں؟ کأنہم گویا کہ وہ حمر گدھے ہیں، مستنفرہ بتکے ہوئے، فرت بھاگے ہوں گے، من قسورہ شیر سے ڈر کر. یعنی یہ اعراض برتنے والے جو حق سے نفرت کرتے ہیں اور اعراض کرنے میں ایسے ہیں جیسے کہ وحشی خوفزدہ گدھے شیر سے بھاگتے ہیں جب وہ ان کا شکار کرنا چاہے. قسورہ شیر کو بھی کہتے ہیں اور قسورہ تیر کو بھی کہتے ہیں. یعنی ترجمہ یوں ہو جائے گا من قسورہ شیر سے ڈر کر یا پھر تیر سے ڈر کر. بل یریدو بلکہ چاہتا ہے کل امرئ منہم ہر شخص ان میں سے یعنی مشرکین مکہ میں سے، ان یہ کہ یؤتا وہ دیا جائے صحفن صحیفے منشرہ کھلے نشر کیے ہوئے. یعنی ہر ایک کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کتاب نازل ہو اور اس میں یہ لکھا ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یا وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہر کسی کو نبوت ملے، ہر کسی پر وحی نازل ہو. بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ. ایک معنی اس کا یہ کیا جاتا ہے کہ ہر ایک کے ہاتھ میں اللہ کی طرف سے ایک کتاب نازل ہو اور اس میں یہ لکھا ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. ہر کسی کو نبوت ملے، ہر کسی پر وحی نازل ہو. ایک دوسرا معنی بھی اس کا کیا جاتا ہے کہ بغیر عمل کے یہ عذاب سے برات چاہتے تھے. یعنی ہر ایک کو پروانہ نجات مل جائے، جنت میں جانے کی اجازت مل جائے. کھلا ہرگز نہیں، یہ دونوں باتیں نہیں ہو سکتی. نہ ہر کسی کو نبوت مل سکتی ہے، نہ ہر کسی پر وحی نازل ہو سکتی ہے، اور نہ ہی ان کو بغیر عمل کے عذاب سے برات مل سکتی ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کلا ہرگز نہیں، یہ دونوں باتیں نہیں ہو سکتی. بل لا یخافون بلکہ نہیں وہ خوف رکھتے الآخرہ آخرت کا. ان کے فساد کی وجہ یہ ہے کہ ان کا آخرت پر عدم ایمان ہے اور اس آخرت کا وہ انکار کرتے ہیں. اسی نے ان کو بے خوف کر دیا ہے. بل لا یخافون الآخرہ کلا ہرگز نہیں، انہو بے شک وہ تذکرہ ایک نصیحت ہے. فمن شاء پس جو کوئی چاہے ذکرہ نصیحت حاصل کرے اس سے. وما یذکرون اور نہ وہ نصیحت پکڑیں گے الا مگر ان یشاء اللہ یہ کہ چاہے اللہ. کوئی بھی ہدایت نہیں پا سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. یعنی ہدایت اللہ کی توفیق سے ہی نصیب ہوتی ہے. وہ اہل التقوی وہ حقدار ہے اس بات کا کہ اس سے تقوی کیا جائے یعنی اس سے ڈرا جائے. وہ اہل المغفرہ اور اہل ہے بخش دینے کا، یعنی وہ اللہ ہی لائق ہے جس سے ڈرا جائے اور وہ اللہ ہی معاف کرنے کے اختیارات رکھتا ہے. وہ اہل التقوی و اہل المغفرہ. وہ اہل التقوی کی تفسیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس بات کا اہل ہوں کہ لوگ مجھ سے ڈریں، اور جو شخص مجھ سے ڈر گیا اور میرے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ بنایا تو مجھے لائق ہے کہ میں اسے بخش دوں. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. بہت ہی اسٹرانگ اینڈنگ ہے اس سورت کی. وہ اہل التقوی وہ حقدار ہے اس بات کا کہ اس سے تقوی کیا جائے، یعنی وہ اللہ لائق ہے کہ جس سے ڈرا جائے. وہ اہل المغفرہ اور وہ اہل ہے بخش دینے کا، یعنی وہ اللہ ہی معاف کرنے کے اختیارات رکھتا ہے. اگر ہم اس کا خلاصہ کریں تو جو تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کو
اپنی بخشش سے نوازے گا۔ سورۃ المزمل اور سورۃ المدثر کا اختتام بھی ملتا جلتا ہے۔ دونوں صورتوں کے آخر میں بخشش کی طرف بلایا گیا ہے۔ سورۃ المزمل کا اینڈ کیا تھا؟ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور یہاں آپ دیکھیں هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ۔ یہاں الحمدللہ ہماری یہ صورت مکمل ہوئی۔ ان آیات کی تلاوت سنتے ہیں۔ كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين قالوا لم نك من المصلين قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة۔ جی واضح ہیں ساری آیات۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔